باقاعدہ طور پہ پارٹی کا ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے جس کے اوپر آپسی کے اختلافات کو ڈسکس کیا جاتا ہے، مگر یہ جو چوک چوراہے میں جا کے ہنڈیا پھوڑتے ہیں، کسی کو بیمار ذہنی کہتے ہیں، ذہنی بیمار ہے، کوئی اس کو کہتا ہے میں نہیں پہچانتا، کوئی کہتا ہے کہ یہ ہمارا پوسٹر بوائے نہیں ہے، کوئی کہتا نہیں میں پی ٹی آئی ہوں. یہ چل کیا رہا ہے پی ٹی آئی میں؟ وہ چل یہ رہا ہے کہ وہ جو منیر نیازی صاحب کا شعر ہے نا، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانوں مانتا شوق بھی سی، تو وہ شہر کے لوگوں کا ظلم تو چل ہی رہا ہے، مگر کچھ اپنا مرنے کا بھی شوق ہوتا ہے. تو ایک تو یہ ہے نا کہ وہ ایک منطقی یہی طریقہ ہوتا ہے، انجام ہوتا ہے کہ جب اوپر سے لیڈر ہو اور پارٹی بھی بڑی کرٹش ہو کہ ایک ہی شخص کے ارد گرد ہو، عمران خان ہو اور وہ جیل میں نہ ہو، تو نیچے مصاحبین میں یہ لڑائی تو ایک بڑا ایک فطری سا عمل ہے کہ جو کہ ہونا ہی ہونا ہے. مگر یہ کچھ غیر ضروری لڑائیاں ہیں. یہ اب جو شیر افضل خان ورسز جو ہے حامد خان اور رؤوف حسن جو ہے، یہ غیر ضروری لڑائی ہے. شیر افضل سے میری اس سے پہلے بات ہوئی تھی، وہ کراچی میں جلسے کے اندر تھے، انہوں نے کہا کہ وہاں پہ ابھی میسج آیا ہے کہ یہاں پہ شور اتنا ہے کہ میں بات نہیں کر سکتا. تو وہ لائک اٹ اور ناٹ، ان سے بے تحاشا اختلافات ہو سکتے ہیں کہ جی ایک پورا طبقہ ہے جو ان کے خلاف یہ کر رہا ہے، مگر اس وقت انہوں نے پی ٹی آئی کو عمران خان کی ایبسنس میں کھڑا کر دیا ہے. بڑا آسان ہوتا ہے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے، اسٹوڈیو میں بیٹھ کے ایک اپنی نا علم جھاڑنا، بزرگی جھاڑنا، سڑک محلے میں جا کے جلسے کرنا، پولیس سے لڑنا اور مار پٹائی کرنا، وہ یہ اور ان حالات میں بڑا ہی مشکل ہے. کے پی کے اندر جو ہے وہ جو ایک انہوں نے جس طریقے سے پوری اپنے ووٹر کو پی ٹی آئی کے وہاں پہ کھڑا کیا ہوا ہے، اس کا سنگل ہینڈڈ جو کریڈٹ ہے وہ شیر افضل مروت کا ہے، اس میں کوئی بحث ہی نہیں ہے. تو کراچی میں بھی اب جو تھا، لگ رہا ہے کراچی میں جناب پی ٹی آئی ختم ہو گئی، لیکن وہ ورکر سے سمندر کی طرح دو جلسے سے انہوں نے وہ سارا موڈ. یہاں پاکستان میں کیا ہوتا ہے، بھیڑ چال ہوتی ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ جی ادھر چل پڑے ہیں، تو انہوں نے وہ ساری جو ڈر تھا یا جو ایک خوف تھا اس کو ایک فرق ڈالا ہے. تو اس کی وجہ سے ایک پی ٹی آئی کے اندر کلیئرلی لوگ ہیں جو ان سے انسیکیور بھی ہیں، ان کو تنقید بھی کر رہے ہیں، اور یہ ان کا بھی ایک جائز غصہ ہے کہ بھائی صاحب آپ جائیں نا، پھر سڑک پہ جا کے کر کے وہ دکھائیں، کمپین کریں. یہ ڈرائنگ روم والا کام بے تحاشا لوگ کر سکتے ہیں. یہ درجنوں سینکڑوں لوگ ہیں جو کہ ڈرائنگ روم کے اندر بیٹھ کے یا اسٹوڈیو کے اندر ہماری طرح بیٹھ کے جو ہے بیان بازی کر سکتے ہیں. جا کے جلسے کے اندر کرنا یہ ایک اور سائنس ہے، اور وہ اس سائنس کا سائنسدان جو ہے نا وہ شیر افضل مروت ہے. وہ عوامی اپیل ہے اس کی، اور وہ تو پارٹی کے اندر اس کا وہ ہے. میں اس میں شیر افضل مروت کے ساتھ ہوں. اختلافات آف کورس میں ان کو بڑا پرانا جانتا ہوں، میں بھی ان کے کئی چیزوں پہ اختلاف کر سکتا ہوں. میرا بھی ان کے کوئی فرشتہ آدمی نہیں رہے ہوئے ہیں، ان کے بھی ماضی حال مستقبل کے اندر بڑی، مگر جو ہے اس وقت جو کافی سارے لوگ جو کر رہے ہیں ان کی وہ کریڈینشلز نہیں ہیں. رؤوف حسن صاحب کے وہ کریڈینشلز نہیں ہیں جو یہ کام وہ نہیں کر سکتے. وہ رؤوف والا کام وہ بالکل کر لیتے ہیں، بڑا اچھا کر لیتے ہیں شیر افضل مروت، مگر رؤوف حسن جو ہے شیر افضل کا کام نہیں کر سکتے. مگر غیر ضروری لڑائی ہے، ایک باہر لڑائیاں کر رہے ہیں کہ اندر بھی جب لڑائیاں کریں گے. ابھی انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح فار ایگزامپل انہوں نے اندرون سندھ کے اپنے 2-3 جلسے کینسل کر دیے کہ جب تک یہ باز نہیں آئیں گے میں نہیں کروں گا. آج کراچی میں کر رہے ہیں تو غالباً انہوں نے جو ہے نواب شاہ میں دیکھ رہا تھا اور نواب شاہ میں انہوں نے جی منسوخ کر دی اپنے جلسے. تو یہ اس پارٹی کے لیے میں نے کہا نا وہ شہر سے لوگوں سے تو لڑ ہی رہیں گے، اپنے مرنے والا کام جو ہے نا. عامر صاحب اس کی ایک دوسری بھی تصویر ہے، اس کے بعد پھر آگے بڑھتے ہیں. دوسرا رخ جو اس کا لوگ بیان کر رہے ہیں جو ناقدین ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آخر مروت صاحب کا جھگڑا سب سے کیوں ہوتا ہے. یہاں تو یہ کہ سب کا مروت صاحب سے ہوتا ہے. پہلے آپ کو یاد ہے مروت صاحب کا شعیب شاہین صاحب کے ساتھ کہ نہیں جی میں بولوں گا، پھر پارٹی پالیسی بنی کہ کون کون جو ہے وہ ترجمان ہوگا. اب حامد خان اور رؤوف حسن ہے. تو مروت صاحب کا ہی جھگڑا کیوں ہے سب سے؟ مروت صاحب کا آپ کریڈٹ کہہ لیں یا ڈسکریڈٹ کہہ لیں کہ جو ان کی خوبی ہے وہی ان کی خرابی ہے. وہ ایک ہارڈ بلڈڈ ٹیمپرامنٹل آدمی ہیں جو کہ عوامی جلسے کے اندر جو ہے بہت اس کی اپیل نظر آتی ہے. کے پی میں خاص طور پہ پشتون ووٹر کو وہ ان کا سٹائل پسند آتا ہے، مگر وہ جو ہمارے سو کالڈ جو شائستہ لوگ ہیں
ان کی طبیعت پہ وہ ان کا مینرزم جو ہے وہ گراں گزرتا ہے. میں نے بھی اردو تھوڑی اچھی اردو بول رہے ہیں آپ. ان کو وہ لگتا ہے تو وہ بس وہ اپنے ٹائپ کے آدمی. میں نے کہا نا یہی ان کی خوبی ہے, یہی ان کی خرابی ہے. یہ خرابی ہے بالکل کہ آپ کو جو یہ نہیں آپ کر سکتے ایکچولی کہ آپ ریس کے گھوڑے کو لے آئے اور بعد میں ٹانگے میں اندر جوت دے اور آپ کہیں کہ یہ ٹک 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 کر کے چلتا جائے گا. یہ نہیں ہوتا. درست کہہ رہے ہیں. اچھا آپ بار بار اپنی گفتگو میں عامر صاحب جب بھی سیاسی گفتگو کرتے ہیں 97 کے بعد بار بار کرتے ہیں, 97 کے حالات کو کس طرح سے آپ کمپیئر کر رہے ہیں؟ 97 یہ لوگ ابھی بھی کرتے ہیں کہ ظاہر ہے اس وقت تجزیہ الیکشن کا جو آلریڈی کئی لوگوں نے شروع کر دیا کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہے. یہاں پہ اس دفعہ بہت ہی ڈیفیکلٹ اس لیے الیکشن کے اصل تو وہ حالات وہ کنڈیشنز پہلے تعین کر لیں گے جس میں الیکشن ہوگا. ابھی بھی فار ایگزامپل یہ بلے کا نشان تو جا گیا ہے, اب ایک نیا کٹا کھل گیا ہے کہ جو نشانات مل رہے ہیں تو پی ٹی آئی کا اس کا نقصان تو ہے. ظاہر ہے کہ اب وہاں ہر حلقے سے 8-8 10 لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور یہ نہیں پتا. وہ کہہ رہا ہے جی میں اصلی کینڈیڈیٹ ہوں, وہ کہہ رہے ہیں میں اصلی کینڈیڈیٹ ہوں. پورٹل آ رہا ہے جی وہ پورٹل آ رہا ہے, جتنا مرضی وہ کہہ لیں گے جناب ہم نے کمپیوٹر پہ ڈال دیا ہے اور ہم نے انٹرنیٹ کے ذریعے تشہیر کریں گے اور کہ جی پاکستان میں پتہ نہیں 2-2.5 کروڑ 1.5 کروڑ جو ہے وہ موبائل فون ہے. فرق پڑتا ہے. بہرحال وہ اسی لیے یہ بلے کے نشان کا یہ فیصلوں کے اندر یہ بات آئی ہے کہ پاکستان میں خاص طور پہ ان ملکوں میں نشان دنیا بھر میں ہوتا ہے, پر ہمارے جیسے ملکوں میں جہاں پہ پڑھے لکھے لوگ کم ہوتے ہیں وہاں پہ زیادہ ضرورت ہے کہ لوگ پڑھ نہیں سکتے ہیں. آپ کا آپ دیکھیں نا 50-55 لٹریسی ریٹ ہے, تو اگر اس کو 70-75 بھی کر لیں تو ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو کہ نہیں پڑھ سکتا. جو نام نہیں پڑھتا وہ نشان پہ چلتے ہیں لوگ کے نشان پہ ہیں. جب وہ نشان نہیں ہے تو ایک کنفیوژن ہوگا, جتنا مرضی یہ پہنچا دیں. اب انٹرنیٹ کھول کے ہر ایک نہیں ہے کنفیوژن رہے گا, بیچ میں 2-3 جعلی لوگ ہمیشہ ہوں گے جو کہیں گے میں اصلی کینڈیڈیٹ ہوں. آپ نے دیکھا نہیں یہ پاکستان میں طریقہ کار ہے, دنیا بھر میں کبھی ہوتا ہے کہ پیٹنٹ کاپی رائٹس کا یہ مسئلہ ہو, ہر جگہ پہ اصلی سون حلوہ, اصلی کھیر, اصلی حلوہ جو ہے نا وہ ہر جگہ اصلی اور نقلی کی بحث رہتی ہے. کوئی ایسا محلہ بازار دکھا دیں جہاں اصلی اور نقلی میں لڑائی نہ ہو رہی ہو, تو یہ اصلی اور نقلی پی ٹی آئی کی لڑائی رہے گی اور اس کا پی ٹی آئی کو بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا. اور اوپر سے مزید ایک چیز آپ بھول گئے, اصلی پہلوان ریوڑی, اصلی ریوڑی, اصلی کھیر, اصلی کھویا, یہ ساری لڑائی اصلی نہاری سب کے لڑائی رہتی ہے. اوپر سے یہ ہے کہ ایک نیا ایک لوگوں کو کمیٹی بھی چاہیے. اب کمیٹی یہ ہے کہ نشان دیے جاتے ہیں, پر کچھ ایسے نشان ہیں جو کہ اچھا برا نشان ہو جاتا ہے کہ معاشرے میں فار ایگزامپل امریکہ میں جو ریپبلکن وہ جو پارٹی ہے اس کا نشان کھوتا ہے, تو ان کے ہاں کھوتے کو برا نہیں سمجھا جاتا کہ ہمارے ہاں اگر کھوتا نشان کسی کا ہو وہ پارٹی ڈوب مرتی یا اس کو لوگوں نے تانے دے دے کے مارتے نہیں تھی. اب یہاں پہ ایشو ہوا ہے کہ یہاں پہ آپ دیکھیں نا نشان میں اندر جو ہے جوتا ہے, وہ چمٹا ہے, لوگ اس کے بکری ہے, اور جی فلانا بکری ہو گیا, بھیڑ ہو گیا جی, پھر خصا ہے, جوتا مطلب بن گیا, پھر ایک توا ہے, اب یہ کالے رنگ کا ایک توا ہے, اس کی کوئی زبان ہے وہ دیکھنے میں سائنی بڑی ہے, پھر سبز مرچ ہے. یہ بیچارہ ہمارا یہاں پہ خواجہ سرا صاحب کو دے دی گئی ہے نشان, وہ تڑپتا پھر رہ کے میگی کا مرچا ووٹ پاؤ. اس کے بعد چارپائی ہے, کنواں ہے, فرائی پین ہے, جہاز, ریکٹ, نار, ہینڈ پمپ, مور, گھڑیال. بینگن بڑا فیوریٹ ہو گیا ہے کیونکہ پنجابی کے اندر پرابلم آ گیا, ترجمے کا مسئلہ آ گیا, مہنگا بھی ہو گیا. پنجابی میں اس کو بتاؤں کہتے ہیں, وہ پنجابی کے اندر بینگن لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کہ بینگن کیا ہے. وہ کہہ رہے جی بینگن کا ووٹ دیں, وہ جو ہے وہ کہنا سیدھی طرح بتاؤں کیا ہے. ہمارا جیسے فار ایگزامپل ہے 92 چینل ہے, تو مجھے ایک دفعہ کسی نے کہا کہ تسی 92 کام کرتے ہو, مجھے سمجھ نہیں آیا. میں کہا نہیں 92 میں کہنے 92 ہوتا ہے, تو مجھے خیال آیا وہ پنجابی ہماری پبلک کو ذرا دوسرے طریقے سے سمجھانی پڑتی ہے. ایک برانڈ آ جاتا ہے نا, چینل 1 آ گیا ہے, 92 آ گیا ہے, تو ایک منٹ کے لیے جب کوئی آپ 92 میں کام کرتے ہیں تو ایک منٹ کے لیے جھٹکا لگتا ہے. تو وہ اس طرح ایک ایشو بنا ہوا ہے کہ جی ڈائس ہے, جو وہ اب لوگ اس کا ترجمہ پوچھ رہے ہیں کہ ڈائس کو اردو میں کیا کہیں گے. وہ کہہ رہے ہیں کوئی جی لڈو دانا کہہ رہے ہیں, کوئی کہہ رہا ہے جی کچھ کہہ لیں. پھر ایک سارس کا نشان ہے.
اور وہ کہہ رہے ہیں سارے لوگ ہیں بغلا. اب یہ ہے نا کہ اس نے ووٹ بغلے کے نام پہ ماننا ہے سارے, اور اس کے اندر بڑے بڑے لوگوں کا ہے. فار ایگزامپل بیرسٹر علی گوہر کو چینک ہے, وہ بیچارہ چینک کے لیے ووٹ مانگ رہا ہے. شوکت یوسفزئی کو ریکٹ ہے, یہ شیر افضل کو انہوں نے بغلا دے دیا. اب وہ پتہ نہیں جان کے شرارت کی گئی یہ کیا ہے. زین قریشی کو اب جوتا ہے. آپ دیکھیں نا حزبی نسلی مخدوموں کا مخدوم زیادہ ہے, اور وہ گدی نشین ہے, وہ کہنا ساڑھے جوتے کو ووٹ دے دے, جوتے کی آپ کے جوتوں کے بدلے. تو مہربانو قریشی کو چمٹا دے دیا ہے, ان کی بہن کو ہمشیرہ کو. پھر اس طرح ہی کسی کو راکٹ ملا ہوا ہے. لطیف کھوسا کو انہوں نے کے دے دیا. اب ان کا نام بھی لطیف کے کھوسا کے سے شروع ہوتا ہے. ویسے وہ کہتے ہیں کے از دا کنگ اینڈ خان از دا کنگ. بہرحال وہ پتہ نہیں ان کے لیے اچھا ہے یا برا ہے, مگر اب کے کو ووٹ مانگنا. دیکھیں سلمان راجہ کو ریکٹ ملا ہے, اسلم اقبال صاحب کو جہاز ملا ہے, اس کے بعد عمر ایوب کو لیپ ٹاپ ہے, یاسمان راشد کو بھی یہی ہے. تو یہ اب ایک جو ہے کلکل سی تو پڑ گئی ہے. دوسرا یہ آگیا ایک ایشو میں بتا دوں, اس میں سنجیدہ بات یہ ہے کہ نشانوں کے اوپر اب یہ ہے, کچھ لوگوں نے ظاہر ہے وہ علاقے میں جوتے کو ووٹ مانگ رہا ہے, انہوں نے کہا جی چینج کریں. تو اب انہوں نے یہ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ جی اس سے ٹوٹلی پابندی ہو گئی ہے, چونکہ یہ پبلشنگ کے لیے جا چکے ہیں, اور بہت زیادہ کوئی کسی کو اصرار ہوگا تو ان کے جی ایک تو ہمارے سے پوچھے کریں, ورنہ پھر اس کے اندر کیونکہ چھپ چکے ہوئے ہیں تو شاید ان کو کینسل کرنا پڑے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر یہ چینج ہوگا تو یہ اس بات کا امکان ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ الیکشن روک دیا جائے. اب کمنگ بیک یہ ہے کہ اس سارے حالات میں میں جو یہ 97 کا نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں اب کیا ہوگا. پاکستان میں سارے تجربے ہو چکے ہیں. ہم سیاسیات کی وہ لیبارٹری ہے جس کے اندر میرا خیال دنیا بھر کے اندر جو پولیٹیکل سائنس پڑھتے ہیں, سیاسیات پڑھتے ہیں, وہ ہم کہتے ہیں کم ٹو پاکستان. ہم نے ہر تجربہ کر لیا. کوئی ایسا ہوتا نا, ایک ہوتا ہے دنیا میں بحث رہتی ہے نظریات کی کہ کیپٹلزم ہوتا ہے, ایک سوشلزم ہوتا ہے. ہم نے جو ہے ڈیموکریسی بھی دیکھ لی, سیمی ڈیموکریسی بھی دیکھ لی, کنٹرولڈ ڈیموکریسی بھی دیکھ لی, جو ہے ابھی ریسنٹلی بد سے بدتر فارم ہم دیکھ چکے. ریسنٹلی جو ہے یہ ہائیبریڈ سسٹم, ہائیبریڈ پلس, سپر پلس, اور یہ سارے کر چکے ہیں. تو ہوگا کیا ہوگا, یہ ہے کہ 97 سے لے کے اب تک جو 6 الیکشن ہوئے ہیں ان میں سے ایک رزلٹ آئے گا, اس جیسا آئے گا. 97 میں کیا ہوا تھا, 97 میں لوگوں کو پتا تھا کہ نواز شریف صاحب نے آنا ہے, تو پیپلز پارٹی کا ووٹر